بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلام اور ایمان کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے، یہی سوال حل کرنے کے لیے اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا، مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں وہ تمام اعمال، وہ ارشادات، وہ ہدایات تعلیم فرمائیں جو انسان کی عملی زندگی سے اور جسمانی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، نماز، عبادت۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دل کے یقین سے متعلق جتنی چیزیں تھیں، عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اللہ پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنا، یعنی دل سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ احسان دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ تم جب عبادت کرو تو تمہارے دل میں یہ یقین پوری طرح سے جاگزی ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کیفیت کے ساتھ جو عبادت ہوگی، جو نماز ہوگی، جو تلاوت ہوگی، اس میں جتنا استحضار، جتنا خشوع خضوع، جتنا تعلق مع اللہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ تو اسلام اور ایمان کے بعد اس سے بھی ایک گہری حقیقت ہے احسان، جس کو صوفیاء اکرام تصوف کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ انہی سوالات میں ایک سوال حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہ بعلم من السائل۔ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ باخبر نہیں ہے، یعنی میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جب وہ صاحب چلے گئے جو انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہاری دین کی ضروری باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ تمہاری موجودگی میں یہ مجھ سے سوال کریں اور میں جواب دوں تو تمہارے سامنے یہ باتیں آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان باتوں کا علم صحابہ کرام کو ہو، اہل اسلام کو ہو، چنانچہ اس تدبیر سے، اس طریقے سے ان سوالوں کا جواب دلوایا گیا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے۔